حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو، آئے بھی 2 دفعہ، آپ نے باتیں سنی ہوئی۔ اماں بوڑھی تھی، ایک ادھر دیکھو میری طرف، اماں بوڑھی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا، ذرا سننا، تو حضرت ویسے کرنی، یہ داتا گنج بخش علی اجمیری نے لکھا ہے، یہ امام شورانی نے لکھا ہے، یہ تمام ان پہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کہا بیٹے میں کمزور ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جانا، چھوڑ کے نہ جانا۔ ایک دن بڑی منت کی، رو پڑے، اماں نے کہا بیٹا جانا، لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا، میں فالج زدہ عورت ہوں، اٹھ کے چل نہیں سکتی۔ او بھائی، حضرت اویس کہتے میں نے دروازے پہ دستک دی، یہ امام شورانی کے جملے، سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ کیا لفظ ہے، کیا انداز ہے! آج تو مرید بھی ٹیلی فون کرتا ہے، کہتا ہے پیر صاحب تیار ہو جائے، میں پہنچ رہا ہوں قریب، آ گیا ہوں، ذرا ریڈی ہو جائے۔ حضرت اویس کرنی دروازے پہ کھڑے، کون ہے؟ بڑی عاجزی، بڑی درویشی، کہنے لگے اماں جی ایک فقیر ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، ایک فقیر ہوں، ایک درویش ہوں، یمن سے آیا ہوں، محبوب سے ملنا ہے۔ کہا وہ تو گھر میں حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے، باہر دیکھ لو، مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو۔ حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک قرن سے فقیر آیا تھا۔ امام شورانی کے جملے ہیں، حضرت عائشہ کہتے مجھے بتانا نہیں پڑا، محبوب گھر آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا؟ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے سوال عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا؟ حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے، کسی کی، یہ امام شورانی کے لفظ ہے، کسی کی، اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے، کسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہ حضور قرن کا رہنے والا کو فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ کے چلا گیا۔ جناب عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے، اس کی ماں، محبوب اگر اماں کے لیے کہتے ہیں چل سیکھے نا تابی بنے، وہ صحابی نہیں بن سکے، تابی، تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ کے؟ تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا اماں کو چھوڑ؟ تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بوڑھے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں، میں نے چلے کرنے ہیں، وظیفے پڑھنے؟ بھئی جب حضرت ویسے کرنی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے نا بخاری مسلم میں، رضا اللہ فی رضا الوالد، فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 100 ولی، ایک جگہ پہ فرماتے ہیں 1000 ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نافرمان ہے، نہ معاف کرنا، تو فرمایا اللہ اس 100 ولی کی نہیں مانتا، والد کی بات مانتا، اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا باپ راضی ہوگا تو اللہ۔ تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھے۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ، دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں، اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا، بڑا شوق ہے، اب یقین کریں میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے ہیں، بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چوکوں میں۔ استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا، اگر اس استقبال، دیکھیں نا یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے، پھر بعد میں کیا ہوا؟ چلے گئے وہ لوگ، ہم آ گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، مٹی دے تے مٹی رہنا ہی، ایویں کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیاں تے کل مٹی دے تھلے۔ حضرت ویسے کرنی خیر التابعین ہے، تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نا، یہ ہم نا بتاتے بڑا ہیں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تہجد گزار بھی ہوں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں نا وہ میں نے لگوائی ہیں، بس کوئی بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتیں سنا سکیں۔ میرے جیسے مولوی صاحب بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں جب میرے جیسے اچھے لوگوں کی، وہی بتاتے ہیں جب میں مسجد میں آیا تھا تو 30 بچے تھے، اب پورے 80 ہیں،
वही बताते हैं 1.5 साफ होती थी नमाजियों की। अब भाई छोड़ो, अगर बच्चे पढ़ाओगे तो अल्लाह राजी होगा, को बताने की बात है, वो जिक्र करने की बात। ये अल्लाह रसूल का राज है, इसका जिक्र नहीं किया जाता। ख्वाजा अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अपने आप को छुपा के रखा सारी जिंदगी। सारी जिंदगी अम्मा जब इंतकाल कर गई ना ख्वाजा वैसे करनी की, वालिद पहले जा चुके थे, वालदा इंतकाल कर गई तो किसी एक जगह ठिकाना नहीं रखा हजरत वैसे करनी। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात? क्यों भला ये कई दफा जो नारे शारे होते हैं ये बड़ी खराबी कर जाते, असल काम रह जाता। दस्तबोसी करने वाले कई दफा इतना दूर ले जाते हैं कि इंसान के अपने बजाय पीछे रह जाते, कई दफा मुश्किलात होती। इसलिए सूफिया में एक मलामती गिरोह है, मलामती, दाता साहब ने उसको लिखा है और उसका तज़किरा कुरान ने किया, युजाहिदून फी सबीलिल्लाह वला यखाफून लौमत लाइम। फरमाया अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं और जब लोग उन्हें बुरा कहते हैं तो उसकी परवाह नहीं करते। मलामती गिरोह जो कहते हैं कि लोग अगर थोड़ा सा हमसे एलर्जी करेंगे तो हो सकता है, देखे ना, जब आपको कोई बुरा कहता है तो नफ्स दबता है, कहता तो कुछ भी नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, रमजान शरीफ का महीना था तो मैं गुजर रहा था बस्ताम के बाजार से, लोग दुकानों से उठ उठ के मुझे मिलने आने लगे। तो मेरा नफ्स मुझे कहने लगा, बायजीद इतनी शान तो आज बादशाह की भी नहीं जितनी तेरी है, फिर कारोबार छोड़ के तो नहीं आता। कहते उसी लम्हे वो जो मेरी रूहानी तरक्की थी वो रोक गई। मैं परेशान हो गया कि मैंने लोगों की तारीफों को बड़ा समझ लिया। कहते हैं खजूरें थी रेडी, पता रमजान में खजूरें बड़ी बिकती हैं। कहते हैं मैं आगे बढ़ा, लोग सलामे ले रहे थे, एक खजूर उठा के ना खाई नहीं, उठा के ना मुंह में रख ली, सिर्फ मुंह में। लोग कहने लगे दफा करो, ये भी कोई बंदा है, इसने रोजा ही नहीं रखा पीर होके। कहते लोगों ने मलामत की तो मेरा नफ्स कुचला गया। जब कोई आपको बुरा कहता है ना, फिर जो सजदे में रोने का मजा आता है, वो तारीफ के वक्त सजदा होता है कभी। इकबाल कहने लगे ना बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, ये शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। फरमाते मैं खुल के रोया अल्लाह की बारगाह में, बंदे सारे। बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते एक दिन मेरा भी दिल किया था कि मैं इत्काफ करूं पर कसूर से निकल जाऊं। कुछ पीर कह के हाथ चूमते हैं, कुछ सैयद कह के। फरमाने लगे उठ बुल्लिया चल उथे वसीए, और जिथे वस देनी सारे ही अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने, चलो चले वहां जाके बैठते। हजरत अवैसे करनी का ये कमाल रहा, कमाल रहा। इस तरह हजरत बायजीद ने खजूर रख ली, लोग बुरा कहने लगे, छोड़ के चले गए। फरमाते हैं जो मजा उस दिन सजदों में आया ना, थोड़ा आगे जाके मैंने खजूर बाहर निकाल दी, रोजा भी नहीं टूटा। मेरा खाजम कहने लगा हुजूर ये क्या किया? फरमाने लगे रब के करीब होने का एक तरीका इख्तियार किया, ये भी एक तरीका है उसके करीब होने। साहिबो हजरत बायजीद छुपे रहे। दाता साहब ने लिखा है एक और ताबी थे, हजरत हरम बिन हयान उनका नाम था। वो कहते मेरे दिल में तड़प लग गई कि हजरत अवैस करनी से मिलूं। मैं यमन आया मिलने। जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो एक जगह रहते नहीं थे, कभी यमन, कभी कूफे, कभी कहीं कभी कहीं। हजरत हरम बिन हयान कहते हैं मैं हजरत अवैस करनी को ढूंढते ढूंढते, तवज्जो है मेरी बात पर, मेरी तरफ देखें, कहते मैंने महीनों का सफर किया। आपने भी कभी किया है मुर्शिद ढूंढने के लिए? घर बह के आखी उन्होंने कोई कामल नहीं रहा, सारियां दुकानदारियां। भाई तू गया कहां है? तू कहां गया? घर बैठे फैसला कर लिया तूने, तू कहां निकला है? जो निकलते हैं ना उन्हें तो रब करीम का कुर्ब भी नसीब हो जाता है। तू निकला ही नहीं, तूने घर बैठे ही फैसला कर सारे गलत है। ये हो ही नहीं सकता सारे गलत हो, इसलिए कि सही बुखारी में महबूब का फरमान मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा हो ही नहीं सकती। थोड़े लोग बुरे होंगे, सारे बुरे हो सकते। ये तो हमने एक दूसरे पे तनकीद करके लोगों को बुरा किया। जो अच्छे थे वो भी हमारी तनकीद के पीछे चुप गए, वरना ऐसी कोई बात, बड़ी बड़ी खैर मौजूद है दुनिया, बड़ी बड़ी खैर।
حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں جناب ویسے کرنی کو ڈھونڈنے نکلا، تو ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہلے یمن گیا، لوگوں سے میں نے کہا ویس، کہنے لگے چھوڑو وہ تو دیوانہ ہے۔ اور داتا صاحب نے یہ لفظ لکھے ہیں، لفظ دیکھنا، یہ بڑا مزہ دیں گے آپ کو جملے۔ داتا صاحب کہتے ہیں جب حضرت حرم بن حیان نے پوچھا نا ویس کرنی، تو کہا وہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے معاذ اللہ۔ وہ کیوں، کیا تم نے دیکھ لیا؟ کہنے لگے جب دنیا روتی ہے تو وہ ہنستا ہے، جب دنیا رو رہی ہوتی ہے تو وہ ہنستا ہے، اور جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے۔ عجیب اس کا انداز ہے، وہ تو دیوانہ سا آدمی ہے اور عجیب بندہ ہے، عجیب شخص ہے وہ۔ روڑی سے جو لوگ چھلکے پھینک دیتے ہیں وہ کٹھے کرتا ہے، روڑی سے۔ اٹھو بلیا چل اوتھے وسیے جتھے وس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے۔ کہتے ہیں چھلکے اٹھا کے دھو کے کھا لیتا ہے، اور پھر لوگ جو کپڑا پہننے کے قابل نہیں رہتا لوگ اسے پھینک دیتے ہیں، وہ ٹاکیاں جمع کر کے ان کو سیتا رہتا ہے، ان کا لباس بناتا ہے۔ کوئی روٹی پکی پکائی دیتا ہے تو پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، اس سے ملنے آئے ہو۔ تو حرم بن حیان کہنے لگے وہ بھی ذرا جدا سا ہے تو میری بھی تلاش ذرا جدا سی ہے، میں بھی ذرا جدا سے آدمی کو ملنے آیا ہوں۔ کہنے لگے اس کا گھر بھی کوئی نہیں اپنا، کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی ڈھونڈ لو تم بھی۔ حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا بتا دے کہیں دیکھا ہے تو۔ کہنے لگا وہ کرن سے کوفے چلے گئے۔ کہتے میں کرن سے کوفے آیا، ایک بندے سے پھر پوچھا، لوگ کہنے لگے چھوڑ وہ ٹکتا نہیں تو تو نے مل کے کیا کرنا۔ کہتے میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہاں ہے، تو کہنے لگے وہ تو سنا ہے حج کرنے چلے گئے، ایام حج ہیں۔ کہتا ہے میں حج پہ چلا گیا، ساری دنیا ملی پر اویس کرنی نہیں ملے۔ پوچھا بھئی کسی نے دیکھا ہے، تو ایک شخص کہنے لگا میں نے دیکھا ہے، پر جتنا میں اس کے پیچھے دوڑتا تھا وہ اتنا آگے دوڑتا تھا۔ کہاں گئے؟ کہ مدینہ شریف چلے گئے۔ کہتے میں مدینے آیا تو ملے وہاں بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا ویس اگر آپ کی بے نیازی سچی ہے، کسی سے ملنا نہیں چاہتے، تو میری بھی تڑپ بڑی سچی ہے، میں بھی مل کے چھوڑوں گا، میں بھی مل کے چھوڑوں گا۔ اگر آپ کی اگر یہ سچی ہے نا بے نیازی، بے نیاز تھے سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ اگر آپ کی بے نیازی سچی ہے تو میری تڑپ بھی بڑی سچی۔ کہتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچ گیا پھر دوبارہ کوفے کے قریب نہر فرات جہاں امام علی مقام شہید ہوئے۔ کہتے ہیں جب میں پہنچ گیا تو وہ ساری علامتیں، داڑھی ان کی کہیں کہیں تھی، گھنی نہیں تھی، اور ان کے ہاتھوں پر برس کے نشان تھے، وجود پتلا سا، قد لمبا۔ کہتے ہیں وہ جو میں نے ساری نشانیاں سنی تھی وہ مجھے نظر آ گئی۔ وہ نہر فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے، جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو چہرہ ابھی پانی کی طرف تھا۔ میں نے کہا السلام علیکم، سلام لی تو پتہ منہ نہیں میری طرف کیا، چہرہ ادھر ہی رکھا۔ کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، کن فیکون تے کل دی گل نے، وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، یار تو نے نہیں پیچھا چھوڑا، پہنچ ہی گئے ہو، آ ہی گئے ہو۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ ویس آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں وہی ہوں جسے تو کئی مہینوں سے تلاش کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ یہ کشف المحجوب پڑھ رہا ہوں داتا صاحب کی، میرا نام کیسے جانتے؟ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے عرفت روحی من روحی کا، میری روح آپ کی روح کی واقف ہے، اور میری جو روح ہے نا، روح۔ امام غزالی سے کسی نے کہا تھا حضور آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ لے تو کتنا کرتا ہے، بس برابر ہے، پوچھ لے اپنے دل سے تو مجھ سے کتنا کرتا ہے، میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں، یہ پوچھ لے تو۔ بھائی حضرت اویس کرنی کی ملاقات ہوئی تو کہا حضور میں کہاں چلا اور آپ کہاں دوڑے؟ آپ فرمانے لگے یار میں چھپا ہوا ہوں تو مجھے چھپا رہنے دے، میں چھپا ہوا، میں سراپا مخزن راز تھا اور رہا تھا مدت و راز، یہ تو تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں،
ان کی زندگی تو دیکھو، کتنا شوق ہے ہمیں آگے لگنے، کتنا شوق ہے بڑھ بڑھ کے سامنے ہونے، مجھے لوگ جانے، مجھے لوگ پہچانے، کتنا شوق، لیکن وہ دوڑتے تھے لوگ ہمارے قریب نہ آئے۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں چند گھڑیاں رکا تو مجھے کہنے لگے جا یار تو کوئی کام کر اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دے۔ تو میں نے کہا حضور آپ کیا کریں گے؟ فرمانے لگے گناہ بڑے لمبے ہیں، ذرا معافیا مانگوں گا اپنے رب سے، میں اس کی بارگاہ میں استغفار کروں گا، مجھے ذرا ریت پہ سجدے کرنے دے، تو جا، مجھے شوق نہیں، تو چلا جا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے لیے دعا کر دیں۔ تو جناب اویس کرنی نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا، میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا۔ یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ اب دنیا میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں میں یہ بولنے لگا تھا، کہنے لگا تھا کہ حضور یہاں نہیں ہوگی، تو کہنے لگے چپ کر، جب جنت کی بات جو کر دی ہے ہو گئی بات، اب اتنی دور تک تجھے کہہ دیا تو اب تو یہاں پھر دعا کی بات۔ حضرت اویس کرنی خیر الطب۔ ایک اور بات، پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا، بن دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا ہے، بڑا شاندار، بڑا ہی شاندار ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے اس کو بیان کیا، حبیب پاک سید عالم میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا، تمہیں ایک مبارک، اور جو بن دیکھے میرے نام پر جانے دیتے انہیں 7 بار مبارکباد۔ حضرت اویس او یار دیکھیں نا، ایک معنی میں حضور نے یہ بھی بیان کیا، ابو داؤد میں موجود ہے۔ محبوب فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ یا رسول اللہ نبیوں کا۔ فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے، یہ ایک معنی میں ہے، ورنہ کامل ایمان انہی کا ہے۔ فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا؟ کہا یا رسول اللہ صحابہ کا، ہمارا۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے، چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ کہا حضور پھر فرشتوں کا؟ فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ہماری پھر بس ہو گئی، آپ بتا دیں کامل ایمان کس کا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اور لفظ ہے حدیث کے دیکھا نہیں ہوگا، پر ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار، ان کی یہ خواہش ہو۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بن دیکھا پیار ہے نا، بن دیکھا، جس نے دیکھا نہیں پر اس کی یاد میں تڑپتا، دیکھا نہیں پر اس کی مالا جپتا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں پر ہم ان سے ملے نہیں، ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں، حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا؟ تو محبوب نے فرمایا اللہ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما دے گا، اللہ جمع کر دے۔ ایک صحابی ہے حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں میرے والد کو اور میرے چچا کو مسلمانوں نے احد میں قتل کر دیا تھا، میرے دل میں بڑا غصہ تھا، بڑا جلال تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں بدلہ لوں گا۔ کہتے فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام حوازن کی جنگ کے لیے نکلے، مجھے پتا چلا حضور جا رہے ہیں، تو میرے اندر شعلے دھڑک رہے تھے انتقام کے۔ روز میں منصوبہ بندی کرتا، پلاننگ کرتا کہ کسی طریقے سے میں ان تک پہنچوں گا اور بدلہ لوں گا۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نہ حوازن کے لیے پہنچ چکے تھے، فرماتے میں بھی جنگ میں جا کے شریک ہو گیا، اور میں نے طریقہ اس طرح کا اختیار کیا کہ کسی طریقے میں حضور تک پہنچ جاؤں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نبی کریم علیہ السلام تک کسی طریقے پہنچ جاؤں۔ فرماتے ہیں لڑتے لڑتے، لڑائی کے 2 طریقے ہوتے تھے، کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک دو آدمی مل کے آپس میں لڑتے تھے، پھر گمسان کا رن پڑتا تھا، گھمبیر ہو جاتی تھی جنگ، سمجھ نہیں آتی تھی تیر کہاں سے آیا، نیزہ کہاں سے آیا۔ فرماتے جب گمسان کا رن پڑا نا، مجھے موقع مل گیا، میں حضور کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں پہنچ گیا تو میں نے نا دیکھا کہ اب حضور کے قریب لوگ نہیں ہیں۔ فرماتے میں نے نا فوراً تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کے میں حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے ہی لگا تھا، ایک نور چمکا حضور کے سامنے، پڑھیے درود صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ایک نور چمکا،
اتنی تیزی تھی اس نور میں کہ میری آنکھیں بند ہو گئی، میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آنکھیں چندھا گئی میری۔ فرماتے ہیں تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب جب وہ روشنی مدھم ہوئی نا تو میں نے دیکھا نبی پاک سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ میں نے کر دی، آپ نے سن لی، ذرا دیکھو تو صحیح، جو تلوار لہرائے اسے دیکھ کے بھی کبھی کو مسکرایا ہے؟ جس نے تلوار ہی لہرا دی، جو شہید کرنے ہی لگا تھا، پہنچ گیا تھا۔ لیکن یہ اخلاق میرے رسول پاک کا ہے صلی اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر میں نے پڑھا۔ کئی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بس نا وہ آتی تو سامنے ہیں لیکن وہ اتنا لطف دے جاتی ہیں کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے مزاج۔ رات کو میں شعر پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کا فاضل بریلوی رحمت، اور میں نے شعر پڑھا تو مجھے اچھا لگا سنانا۔ ایک دوست کو میں نے فون کیا، میں نے کہا یار ذرا شعر تو سن لے، یہ پہلی دفعہ نظر سے گزرا ہے، ابھی سیدھا سادہ لیکن روح تک اتر گیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کے بارے میں، فرمانے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سیدھی سیدھی روش پر، بالکل سیدھی ہے حضور کی باتیں، کسی پیچیدگی کی ضرورت نہیں۔ کہنے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام، سادی سادی طبیعت پہ سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، اور سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرائے، اور فرمایا جب حضور مسکرائے نا تو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے حیران ہوا کہ میں نے تلوار تانی تھی اور حضور نے مسکرانا شروع کیا۔ فرماتے اب حضور نے مجھے بلایا، آواز کے ساتھ نہیں بلایا، حضور نے اشارہ کیا یوں کر کے، فرمایا ادھر آؤ نا۔ فرماتے مجھے اب یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کس نے مجھے اٹھا کے حضور کے قریب کر دیا۔ فرماتے میں نبی کریم کے قریب گیا تو حضور نے میرے دل پر 3 تھپکیاں دی، ایک تھپڑ ہوتا ہے ایک تھپکی ہوتی، پتہ ہے نا فرق کا؟ ایک تھپڑ کو مارے تو جلال آتا ہے اور تھپکی دے تو پیار آتا ہے۔ کہتے حضور نے 3 تھپکیاں دی اور دی بھی میرے دل پر، ایک پھر 2 پھر 3۔ کہتے پہلی تھپکی دی تو میرے اندر سے کفر نکل گیا، دوسری تھپکی دی تو میرے اندر ایمان داخل ہو گیا، اور تیسری تھپکی جب نبی پاک علیہ السلام نے دی تو مجھے ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی نبی کریم سے۔ آپ فرماتے اب حضور نے نا فوراً میرے ہاتھ میں تلوار تھمائی، فرمایا پہلے تو ہمارے خلاف لڑ رہا تھا، تلوار پکڑ، اب ہماری طرف سے لڑ، تلوار پکڑ اور لڑ۔ آپ فرماتے میں اتنا لڑا کہ جو حضور کا دشمن سامنے آتا میں گلا کاٹ دیتا، جو آتا میں اس کے ٹکڑے کر دیتا۔ فرماتے پہلے میں باپ کا بدلہ لینے آیا تھا اور اب میرا یہ حال ہے کہ اگر میرا باپ بھی سامنے آئے گا تو میں اس کا بھی گلا کاٹ دوں گا، لیکن حضور کے قریب کسی کو جانے نہیں دوں گا۔ حضرت شیبہ بن عثمان کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی، حضور خیمے میں گئے، میں بھی گیا، اب نبی پاک لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، حضور لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، میں ایک کونے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ میں تو بدلہ لینے آیا تھا، یہ میرے ساتھ ہوا کیا؟ حضور لوگوں سے باتیں کرتے جا رہے ہیں، میں سوچتا جا رہا ہوں کہ میں تو انتقام لینے آیا، یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہتے محبوب نے اچانک میری طرف نظر اٹھائی اور فرمانے لگے شیبہ ایک ارادہ تو نے کیا تھا جو غلط تھا، اور ایک ارادہ میرے رب نے کیا ہے اور تیرے اوپر فضل فرما دیا ہے۔ فرماتے حضور نے اب مجھ سے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، مانگ لو کچھ مانگنا ہے تو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر دو، بڑا میرا خوفناک ماضی ہے، میں اسلام کا بڑا دشمن رہا ہوں، حضور دعا کر دے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یا رسول اللہ بڑے گناہ ہے میرے، دعا کر دے۔ کہتے میں نے دعا کے لیے کہا اور حضور پھر دوسرے لوگوں سے باتیں کرنے لگ گئے، کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے۔ میں سوچنے لگا کہ میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ جب تو 3 بار میں نے سوچا تو میرے کریم نے پھر توجہ میری جانب کی اور فرمایا تو نے بخشش کی دعا کا کہا تھا، میں نے سن لیا ہے، رب کریم نے تیری بخشش فرما دی ہے، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، تیری خطائیں رب کریم نے معاف کر دی۔ نبی پاک کے دست مبارک کی برکت، رسول ایک صحابی تھے حضرت فرقد ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی۔ پہلے نا میں جب
گفتگو کیا کرتا تھا نا تو میں صحابہ کا نام نہیں لیتا تھا، میں کہتا تھا ایک صحابی فرماتے ہیں، چونکہ صحابہ کے نام مشکل تھے، لوگوں کو یاد نہیں رہتے۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ نام لیں گے نہیں تو انہیں آئے گی کیسے، چلو خود کسی کو ہی یاد ہو جائے گا۔ تو مجھے اچھا لگا، پچھلی دفعہ میں نے حضرت ساسا بن ناجیہ کا نام لیا تو مجھ سے میرے دوستوں نے کہا ذرا لکھ کے دے کیا نام تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ یار اگر یہ لفظ کہے جائیں گے تو لوگوں کو دلچسپی ہوگی۔ حضرت فرقد ایک صحابی تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں موصل کا علاقہ فتح کیا تھا، بڑے دلیر تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں۔ وہ کہتے ہیں جب بھی یہ گھر میں آتے تو خوشبو اتنی اعلیٰ لگا کے آتے کہ ہم حیران ہو جاتی۔ عورتیں زیادہ تیاری کرتی ہیں نا مردوں سے کہ نہیں، کہ آج کل مرد زیادہ کرتے ہیں۔ چلو میں دس چھوڑو، میں اپنی اصلاح کرنا، تسی دوواں گلاں تے انجن کیتا ہے، اب پتہ نہیں سچ کیا ہے، کون زیادہ تیاری کرتا ہے۔ چلو بیٹھے جو مرد نے، ویسے میرے پاس جو اخباری تراشے ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ آج کل مردوں کے میک اپ پہ زیادہ خرچ آنے لگا ہے، یہ تحقیقی رپورٹ ہے۔ اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو اخراجات ہیں وہ میک اپ کے سامان کے ہیں۔ پہلے لڑکیاں بیوٹی پارلر جاتی تھی، اب لڑکے بھی جاتے ہیں۔ پہلے صرف دلہن جاتی تھی، اب سارا خاندان جاتا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس کے باوجود بڑی غربت ہے ملک میں، پریشانی بھی بڑی ہے، اس کے علاوہ ہمیں غریبوں کا درد ہے، اس کے باوجود ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا ہم نے غریب پروری کا، کیا معنی بنایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ وہ چیزیں جن کی بالکل حاجت نہیں، بالکل ضرورت، ان پر لاکھوں لٹا کے کہتے ہیں وہ دیکھو بیچارے کو روٹی نہیں مل رہی۔ تو بھائی آپ مہربانی کرتے خالی کنگھی کر لیتے، باقی پیسے غریب کو دے دیتے۔ لیکن چلے معیار ہے نا ہمارا اپنا معیار ہے، اس پر میں جاتا نہیں، بات نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، ان کی ازواج کہتی ہیں کہ اب عورتیں زیادہ تیاری کیا کرتی تھیں، لیکن وہ جب گھر آتے نا تو اتنی خوشبو لگاتے، کہتی ہم چاروں مل کے کوشش کرنے لگی، ڈھونڈنے لگی کہ وہ خوشبو کا پتہ کریں جو یہ لگاتا ہے۔ ہم نے بازار سارے تلاش کر لی، عرب کے اندر آج بھی خوشبو کا بڑا شوق ہے اور بڑی مہنگی خوشبو ملتی ہے، کبھی آپ بازار جائے، کہتی ہیں ساری خوشبوئیں لگا لی، تھک گئی۔ ایک دن چاروں سوتنے مل کے بیٹھی، کہنے لگی ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے، آج پوچھ ہی لے کہاں سے خوشبو لگاتا ہے، پوچھ ہی لیتے ہیں، چلو بات ہی ختم ہو جائے، پوچھ لے۔ یہ ہم جتنی مرضی آلہ لگائیں، جب یہ آ جاتا ہے نا، کچھ لوگ میرے محفل ہوتے ہیں، جہاں آ جاتے ہیں وہاں چھا جاتے، تو یہ جب آتے ہیں تو چھا ہی جاتے ہیں۔ کیا کریں، اس طرح کا میرے محفل ہے، کیا کریں اس کا۔ فرمانے لگی ایک دن چاروں سوتنوں نے مل کے ان کو بٹھا لیا، کہنے لگی بتاؤ تو صحیح خوشبو کون سی لگاتے ہو؟ کہنے لگے کوئی بھی نہیں، کبھی لگائی نہیں، آج تک نہیں لگائی۔ تو کہتی ہے بیویاں کہنے لگی صحابہ تو غلط بیانی نہیں کرتے، پر آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتی ہیں۔ فرمانے لگے جس دن کی تم لگی ہوئی ہو نا میری خوشبو کا مقابلہ کر دے، مجھے پہلے دن کا ہی پتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو زور لگا ہی لیں، دیکھ ہی لیتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے تمہارے پاس، جتنا زور لگا لو۔ بہرحال میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی نہیں لگائی۔ تو بیویاں کہنے لگی پھر بتا تو صحیح، تو ایک دلیر آدمی ہے، اور جو دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ خوشبوؤں کے اور کپڑوں کے اور ان چیزوں میں زیادہ وقت نہیں لگاتے، ان کے تو مشن اور طرح کے ہوتے۔ آپ تو مجاہد قسم کے آدمی ہیں، پر ہر وقت خوشبو آتی ہے۔ تو حضرت فرقد رو پڑے، کہنے لگے بیمار ہو گیا تھا، لاچار ہو گیا، حکیموں طبیبوں نے انکار کر دیا، وجود پر میرے آبلے نکل آئے، پھنسیاں بن گئی، ان میں پیپ بھر گئی، بیٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا۔ جب تھک گیا نا تو دروازہ رسول پہ چلا گیا، جب تھک گیا طبیبوں کا تھکایا ستایا حضور کی بارگاہ میں، کہا محبوبہ دیکھے تو صحیح میرا کیا حال ہے۔ حضور ذرا دیکھ کے، چل نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تیرے علاوہ غم کسے بتاؤں۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ستر ڈھانپ لے، باقی سارے کپڑے اتار دے، ستر ڈھانپ لے۔ کہتے ہیں ٹخنوں سے لے کر ناف تک میں نے ستر ڈھانپ لی، باقی سارے کپڑے اتارے۔ حضور کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں نبی پاک نے دست مبارک اٹھایا، برف سے ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ مہکنے والا، فرماتے ہیں پورے وجود پر میرے حضور نے دست مبارک ایک دفعہ لگا دیا، اب جدھر جدھر سے گزرتا ہوں ساری دنیا خوشبو سے بھر جاتی۔ یہ نبی پاک کا دیا ہوا نور ہے، یہ حضور کی عطا کردہ شفا ہے، یہ رسول پاک کے حسن کی خیرات ہے۔
ایک شاعر نے ایک فکرہ کا کمال کر دی، کہنے لگا ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا۔ رسول پاک علیہ السلام کے دست خیر میں وہ برکات تھی۔ حضور، حسن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حسن ہوتا ہے ملمہ سازی والا، بیوٹی پارلر والا، ایک حسن ہوتا ہے باطن کا۔ بچے پتہ ہے کیوں خوبصورت ہوتے ہیں؟ اس پر علماء مناطقہ نے بحث کی ہے، محدثین نے لکھا ہے۔ بچہ گدھے کا بھی ہو تو پیارا لگتا ہے، چھوٹا بچہ اگر اس کا رنگ بہت گورا نہ بھی ہونا، صرف چھوٹا ہو، وہ پیارا لگتا ہے، اس میں ایک جاذبیت ہوتی ہے۔ اس پر ہمارے مفسرین نے، محدثین نے، علماء مناطقہ نے ایک بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بچے جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے۔ یہ جو اندر کی عیاریاں ہوتی ہیں نا، چہرہ بھی خطرناک کر دیتی ہے، اور جب اندر حسن ہوتا ہے تو باہر بھی حسن ہی ہوتا ہے۔ بچے میں کوئی مکاری عیاری نہیں ہوتی، فساد نہیں ہوتا، نیت میں فطور نہیں ہوتا، کسی کو لوٹنے کا ارادہ نہیں، کسی کو شیشے میں اتارنے کا پروگرام نہیں بتاتا۔ بچہ چرب زبان نہیں ہوتا، اس کو طریقہ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو قائل کرنے کے ہر وقت دوڑتا نہیں، الٹی سیدھی گیمیں نہیں چلاتا، کیونکہ اندر حسن ہوتا ہے تو وہ حسن اس کے چہرے پر معصومیت بن کے آتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس کی دلیل میرے رسول پاک علیہ السلام نے بخاری میں فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ گئے۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا برا چٹا ہو، خوبصورت ہو، بس اس کے چہرے میں معصومیت ہوتی ہے، وہ سچا ہوتا ہے، وہ کھڑا ہو، اس کا حسن چہرے پہ آتا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا نا، وہ اندر کی صداقت کی روشنی تھی، وہ اندر کے کیف کا نور تھا جو حضور کے چہرے پر عیاں ہوتا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے کبھی مجھے کوئی کچھ کہا ہی نہیں، کبھی فرمائش ہی نہیں کی۔ ایک دن بیمار ہو گئی تو کہنے لگیں، میں قریب بیٹھا تو میں نے کہا فاطمہ زندگی میں تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا، اور عزت والے باپ کی عزت والی